یہاں سے شروع کرو اور سیدھا نہ کسی میں جانا ہے، نہ دائیں نہ بائیں نہ آگے نہ پیچھے، سیدھا چلتے جاؤ، سامنے تیری منزل ہے۔ تو بندے کے لیے وہاں پہنچنا آسان ہو جائے گا کہ جب کسی کو کہا جائے کہ جہاں جا کے آپ نے رائٹ ٹرن لینا ہے، پھر لیفٹ ٹرن لینا ہے، پھر رائٹ ٹرن لینا ہے، پھر ایسے ہونا ہے، پھر ویسے بستی آئے گی، اب دون آئیں گی، کہا دین میرا مستقیم ہے، سیدھا ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی اپس ڈاؤن نہیں ہے، زگ زیگ نہیں ہے، اس کے اندر کوئی بھی جھول نہیں ہے، رائٹ لیفٹ کا تصور نہیں ہے، بالکل سیدھا رستہ ہے۔ اب اس کے اوپر انشاءاللہ بفضل خدا اگلا جمعۃ المبارک سے ہم پوری تفصیل کے ساتھ بات کریں گے اور الگ الگ ٹاپک کے اوپر بات ہوگی، مگر آج تمہیدن چند باتیں کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ پس آپ اپنا رخ اللہ کی اطاعت کے لیے کامل یکسوئی کے ساتھ قائم رکھیں، یعنی کچھ بھی کرنا ہے، کچھ بھی کرنا ہے، زندگی کا کوئی بھی معاملہ کرنا ہے، اس کے پیچھے اطاعت الہی ہونی چاہیے۔ پہلی بات تو یہ واضح ہوئی۔ دوسری بات، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، کہ اللہ کی بنائی ہوئی فطرت اسلام ہے، فطرت اللہ کی بنائی ہوئی فطرت اسلام ہے، اور جس پر اس نے سارے لوگوں کو پیدا کیا۔ یہ بات تو کلیئر ہو گئی کہ اس میں جمیع انسانیت کی بات کی، فطر الناس علیہا کہہ کر ہر انسان، وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کہ اللہ رب العزت ہر انسان، پیدا ہونے والے ہر بچے کو اسلام کی فطرت پر پیدا کرتا ہے۔ یہ اس کے والدین ہیں جو اس کو یہودی یا نصرانی بناتے ہیں، یعنی پیدائشی لحاظ سے فطرتاً ہندو کے گھر میں بھی پیدا ہونے والا بچہ اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، یہودی کے گھر میں بھی پیدا ہونے والا فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، عیسائی کے گھر میں بھی پیدا ہونے والا بچہ اسلام کی فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، مجوسی جس کسی مذہب سے بھی کوئی تعلق رکھتا ہے، اس کے گھر میں جو بچہ بھی جنم لیتا ہے وہ فطرت اسلام پہ جنم لیتا ہے۔ اور پھر آگے بات کی، لا تبدیل لخلق اللہ، کہ اللہ کی پیدا کردہ جو تخلیق ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، نہ ہوگی۔ یعنی فطرتاً اگر اللہ نے اسلام پہ پیدا کیا ہے تو پھر آگے اس کے والدین ہیں جو اسے دائیں بائیں کرتے ہیں، لیکن فطرت کبھی نہیں بدلتی۔ کہتے ہیں نیچر کین نیور چینج، فطرت نہیں بدلتی۔ اب یہی وجہ ہے کہ بہت کم، الا ماشاءاللہ چند، یعنی اربوں میں سے، لاکھوں میں سے شاید آپ کو 100 کا عدد بھی نہ ملے جو اسلام سے پھر گئے، مگر لاکھوں ہی کی تعداد میں، ارب ہی کی تعداد میں، جیسے 90 لاکھ تو خالی معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مشہور ہے کہ انہوں نے مسلمان کیے۔ یعنی اسلام ایک ایسا دین ہے جس کی طرف رغبت آسانی سے ہو جاتی ہے، کوئی راغب ہو جائے تو پھر اس سے پھرتا نہیں ہے۔ بہت کم مثالیں ایسی ملیں گی اور بہت کم ایسے واقعات ملیں گے، مگر اس کی طرف لوگوں کا رخ جو ہے
وہ زیادہ ہوتا ہے، لوگ اسلام کو زیادہ قبول کرنے والے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ آیہ مبارکہ کہ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ، کیونکہ اللہ نے ان کے خلق میں یہ چیز رکھی ہے، تخلیق کے اندر پیدا کرتے ہوئے اسلام رکھا ہے، فطرت رکھا ہے۔ بس انہیں کوئی اس طرف بلانے والا ملے، نعمانی سے کلیمی 2 قدم ہے، گر کوئی شعیب آئے میسر۔ کہ کوئی اچھے طریقے سے دعوت دینے والا ہو، اچھے طریقے سے بلانے والا ہو، اچھے طریقے سے کوئی اسلام کا مدعا رکھنے والا ہو، اسلام کی دعوت اچھے طریقے سے لوگوں تک کوئی پہنچانے والا ہو، تو فرمایا دیکھو تو صحیح یہ لوگ قبول کرنے والے، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ ان حقیقتوں کو نہیں جانتے۔ منیبین علیہ واتقوہ واقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین۔ اور اس کے بعد 31 نمبر آیت میں فرمایا اسی کی طرف رجوع اور انابت کا حال رکھو اور اس کا تقوی اختیار کرو، نماز قائم کرو اور مشرکوں میں سے مت ہو جاؤ۔ آگے آیت نمبر 32 میں اللہ رب العزت نے فرمایا من الذین فرقوا دینہم، اور ان یہودی اور نصارہ میں سے نہ ہونا جنہوں نے اپنے دین کے ٹکڑے کر دیے، فرقہ واریت کو عام کر دیا۔ یہاں پہ بات کرنا چاہتا ہوں اور اس کے اوپر تفصیلاً ہمارے اس موضوع کے مطابق کوئی 2-3 جمعے بات آئے گی کہ اسلام کیونکہ مذہب نہیں ہے، اسلام دین ہے، اور کیٹاگوریکل اللہ نے منع کیا کہ ان یہود و نصارہ کی طرح دین کے ٹکڑے نہ کر دینا، فرقہ واریت کو عام نہ کر دینا۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہم ایک ایک بلشت کی مسجد لے کے بیٹھے ہیں اور ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں کہ یہ فلاں کی ہے، یہ فلاں کی ہے، اور مسجدوں کے اوپر بڑی بڑی تختیاں لگی۔ اس قرآن نے کیٹاگوریکل منع کیا تھا، فرقہ واریت کی نفی کی تھی، اور کہا وہ گروہ در گروہ ہوگے اور ہر گروہ اسی ٹکڑے پر اتراتا رہا جو اس کے پاس تھا کہ میں ایسا ہوں، میں ایسا ہوں، میں ایسا ہوں، اور ہمارا حال بھی یہی ہے۔ کسی نے یہ چیز لے لی، کسی نے یہ چیز اپنا لی، کسی نے یہ چیز اپنا لی، اور کہنے لگا کہ اتم اور کل حقیقت میرے پاس ہی ہے، سارا دین میرے پاس ہے۔ اصل یہ دین تھا، مذہب نہیں تھا۔ مذہب کیا تھا؟ مذہب یہ تھا کہ صرف چند عبادات اور رسومات کی طرح اسلام کو لے لیا جاتا تو اسلام بھی مذہب بن جاتا۔ جیسے عیسائی لوگ ہیں تو وہ سنڈے والے دن چرچ اوپن کرتے ہیں اور بس ایک دن اپنی عبادت کی اور معاملات کیا، خلاص۔ یہودی اپنے معاملات کو ایک دن لیا، خلاص۔ کا دین فطرت ہے اور یہی مستقیم ہے، لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی تخلیق میں کبھی بھی تبدیلی نہیں ہوگی، جو اس نے پیدا کیا ہے فطرتن کہا، ہر انسان کو، تمام لوگوں کو میں نے فطرت اسلام پہ پیدا کیا ہے، اس کی طرف رجوع کرنا ہوگی۔ تو اگلا جمعہ المبارک انشاءاللہ میں نے جیسا کہ عرض کیا کہ ہم
اسی سورۃ الروم کی آیت نمبر 30 کی روشنی میں آگے بڑھیں گے اور سٹیپ بائی سٹیپ انسان کی تخلیق سے لے کر، یعنی بچے کی پیدائش سے لے کر مرنے تک، اور مرنے کے بعد عالم برزخ، اور برزخ کے بعد عالم محشر، اور پھر تا قیامت جو معاملات ہیں ان کے اوپر انشاءاللہ بفضل خدا سٹیپ بائی سٹیپ بات ہوگی. مگر اس کے لیے ہمیں خود ان ٹائم آنا ہوگا، وقت پہ آنا ہوگا. اگر ہم ان چیزوں کی طرف دھیان دیں گے، توجہ دیں گے، تو میں سمجھتا ہوں یہ ہماری جو نشستیں چلیں گی، جس میں مثلا پیدا انسان ہوا، بچہ پیدا ہوا، تو اس کے لیے کیا احکامات ہیں، پھر نام کیسے رکھنا چاہیے، کس طرف جانا چاہیے، معاملات کیا ہے، آگے پھر عقیقہ آ جائے گا، عقیقہ کی شرعی حیثیت کیا ہے، پھر اس کے بعد آگے بڑھیں گے تو بچہ تھوڑا بڑا ہوا ہے تو اس کی پھر رہنمائی کیسے ہوگی، پھر یہاں تک کہ شادی بیاہ اور معاملات، پھر آگے تدفین، فوتیدگی، سارے معاملات اس کے اندر آئیں گے. ہر چیز آپ کا ماپ تول، آپ کا لین دین، ہر چیز آپ کی گفتگو، حتیٰ کہ فطرتاً اللہ نے اسلام پہ پیدا کیا تو ایک مسلمان کو، اسلام کو ماننے والے کی گفتگو کیسی ہونی چاہیے، اس کی وضاحت کیسی ہونی چاہیے، ہر چیز کے اوپر انشاءاللہ. کیونکہ ایک پوری جامع حقیقت صرف اس ایک آیہ مبارکہ میں اللہ رب العزت نے بیان کر دی کہ اسلام کیا ہے. اب فطرت ہے تو فطرت کیا ہوتی ہے، فطرت کے اوپر کیسے انسان چلتا ہے، فطرت کیسے بدلتی ہے، والدین بچے کو کس رخ پہ لے کے جاتی ہیں، وہ ساری باتیں اس کے اوپر ہوں گی انشاءاللہ بفضل خدا. ہمیں صرف 2 موقعوں پہ ٹائم یاد رہتا ہے، باقی ہم نے بھی اسلام کو بھی مذہبی بنا رکھا ہے. 2 موقعوں پہ ہمیں وقت یاد رہتا ہے. ایک جنازے کے موقع پر کہ اگر تھوڑا سا 2 منٹ 3 منٹ اگر امام صاحب گفتگو کرتے ہوئے بات لمبی کر دیں تو پیچھے سے چودھری صاحب، ملک صاحب، بٹ صاحب، گجر صاحب، جٹ صاحب کی جہاں گھر نہیں چلتی وہاں بات آئے گی، او مولوی صاحب ٹائم ہو گیا جی. یا پھر کسی کل کے موقع پر یا کوئی معاملات کے اوپر امام 2 منٹ مسجد کے اندر لیٹ آ جائے، کسی وجہ سے جاننے کی کوشش نہیں ہم کریں گے کہ امام صاحب لیٹ کیوں ہو گئے. امام صاحب تو پتہ نہیں ہے ٹائم ہو گیا 3 منٹ اتنے ہو گئے، لیکن کسی بٹ، گجر، ملک، چودھری، فلاں 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 کی شادی، بیٹی کی بیٹے کی شادی پہ چلے جائیں. حضرت نے 2 بجے بلایا تھا اور روٹی کتنے بجے دے رہے ہیں؟ 5 بجے. وہاں ہمیں جرت نہیں آتی کہ میرے 3 گھنٹے ضائع کیے ہیں، کس نہج میں آپ نے ضائع، میرا ٹائم اتنا سستا تھا. لیکن جب کالا رسول اللہ کی بات ہو، اللہ کی بات ہو، اللہ کے دین کی بات ہو، اصلاح کی بات ہو، وہاں 1 منٹ اوپر ہونے کی دیر ہے ہمیں اپنا کاروبار یاد آ جاتا ہے، ہمیں اپنے معاملات یاد آ جاتے ہیں. یہ 2 رنگی کہتے ہیں، چھوڑ دے 2 رنگی، یک رنگ ہو جا، سراسر موم یا سنگ ہو جا. ہم نے کیونکہ اپنے رنگ روپ الگ الگ رکھے ہوئے ہیں، اس وجہ سے ذلت ہمارا مقدر ہے. اگر اصلاً فطرت دین پر رہے ہیں اور دین حنیف پر رہے ہیں، جس کو قرآن نے کہا کہ ذالک الدین القیم، کہ یہی دین مستقیم ہے، سیدھا ہے. اور خط مستقیم وہ ہوتا ہے، میں نے کہا، جس میں اپس ڈاؤن نہیں ہوتا، رائٹ لیفٹ نہیں ہوتا، ٹرن نہیں ہوتا، پوائنٹ میں بھی یعنی 0.1% بھی ادھر ادھر جھول نہیں ہوتا.
جنہوں نے اردو میں میتھ پڑھا ہوا ہے نا، تو خط مستقیم آتا تھا، تو جس کے بارے میں پڑھایا جاتا تھا جس میں بالکل لائن ایک نقطے سے دوسرے نقطے پر سیدھی ہو، فرمایا یہ دین ایسا ہے جو بالکل مستقیم ہے، اس کے اوپر چلنا اتنا آسان ہے، اتنا آسان ہے کہ دنیا داری نبھانا مشکل ہے، دین پہ چلنا آسان ہے۔ مگر ہم کیونکہ چلتے نہیں ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہے، اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بہت مشکل ہے۔ اگلا جمعۃ المبارک ہم جس کے اوپر بات کریں گے وہ ہوگا فطرت اسلام کیا ہے۔ فطرت کے اوپر بات کر کے پھر ہم بات کریں گے جس کے اوپر اللہ رب العزت نے آغاز میں کہا فَحَاكِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، کہ آپ اپنا رخ اللہ کی اطاعت کی طرف ہمیشہ قائم رکھو، کہ یعنی اطاعت الہی، ہر معاملے میں اطاعت الہی، پھونک پھونک کے قدم رکھا جائے اور اس میں اللہ کی اطاعت شامل ہو، اس کے اوپر بات ہوگی۔ لیکن ان ساری چیزوں کے پیچھے آج ہمارے جھگڑے ہیں، آج ہمارے فسادات ہیں، آج ہم ایک دوسرے سے لڑتے ہیں، آج ہمارے معاملات ہیں خراب ہیں۔ اس کے پیچھے کیا ہے؟ اس کے پیچھے صرف ایک وجہ ہے کہ ہم نے دین کی فطرت پہ چلنا چھوڑ دیا ہے، دین کو اپنانا چھوڑ دیا ہے، دین کے جو معاملات ہیں، دین کے جو اللہ تعالیٰ نے رسومات بنائی ہیں ان کو چھوڑ دیا ہے۔ اور اپنے اپنے گروہ میں، اپنے اپنے دڑے میں، اپنی اپنی ذات میں، اپنے اپنے جو ہے وہ برادری میں، اپنے اپنے معاملات میں، اپنی اپنی چدراہٹ میں، اپنی اپنی ملکیت میں، اپنی اپنی راجیت میں، اپنی اپنی بٹیت میں ہم گم ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ہی اس کل ہیں، لیکن تخلیق آدم سے لے کے جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا، اس وقت سے لے کے آخری انسان جو قیامت کو پیدا ہوگا، اس کے اندر فطرت ایک ہی رکھی، وہ فطرت اسلام تھی۔ اگر میرے گھر کا ماحول بدلا ہے تو اٹ مینس کہ اس کا ذمہ دار میں ہوں، میرے بچے کے دین کے عقائد بدلے ہیں اس کا ذمہ دار میں ہوں، بچے کے معاملات بدلے ہیں، اولاد کے معاملات بدلے ہیں، اس کا ذمہ دار میں ہوں۔ وجہ یہ ہے کہ ہم نے پہلے خود کو اس فطرت اسلام کی طرف لے کے آنا ہے۔ اور یہ موضوع سٹارٹنگ میں نے عرض کیا، شوال، ذی القعدہ، ذی الحج، محرم اور سفر، یہ 5 مہینے ہم اسی ٹاپک کے گرد بات کریں گے۔ الگ الگ موضوع آئے گا، بحثیں الگ ہوں گی، لیکن اصل ہمارا موضوع سورۃ الروم جو قرآن مجید کی 30ویں سورت ہے، اس کی آیت نمبر 30 کے گرد ہی گھومے گا۔ اس میں پھر زندگی کے سارے معاملات آئیں گے، ہمارا ہر معاملہ، لین دین کے معاملے آئیں گے، وراثت کے معاملات آئیں گے، لوگوں کے ساتھ ہر ایک معاملہ جو ہے زیر بحث آئے گا، کاروباری معاملات آئیں گے، ناپ تول کے معاملات آئیں گے، اس کے بعد پھر ایک دوسرے کے ساتھ جو ہمارے تعلق ہیں، دنیاوی تعلق ہیں، ان کے اوپر بات آئے گی کہ وہ کس نہج میں سیدھے ہوتے ہیں، کس نہج میں بہتر ہوتے ہیں، کہاں جا کے خرابی پیدا ہوتی ہے، کہاں جا کے ہم غلط ہو جاتے ہیں، کہاں جا کے ہمیں نقصان اٹھانا پڑتا ہے، کیوں اٹھانا پڑتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ کہا یہ سیدھا ہے، دین جو ہے وہ اسلام سیدھا دین ہے، تو جب آپ سیدھی راہ پہ چلنا چاہتے ہیں اپنی منزل پہ، تو دائیں بائیں ہو جائیں گے، تو پھر ڈیفینیٹلی رستہ بھول جائیں گے، رستہ بھول جائیں گے۔ پھر آگے پھر ہماری جا کے آیت نمبر 32 کی روشنی میں، آیت نمبر 32 کی روشنی میں جب ہم جائیں گے، اسی سورہ کی روشنی میں، تو وہ عقدہ جس کو حل کرنا آج ہر مولوی کے لیے مشکل بنا ہوا ہے، وہ قرآن نے حل کر دیا۔ وہ کیا؟ میں نے جیسا کہ کہا کہ من الذین فرقوا دینہم،
کہ ان یہودی اور نصارہ میں سے نہ ہونا جنہوں نے اپنے دین کے ٹکڑے کر دیے اور فرقہ واریت میں پڑ گئے، گروہوں میں پڑ گئے، اور ہر کسی نے گروہ در گروہ اپنایا اور ہر گروہ اسی فرقے کے اوپر اتراتا تھا کہ میں ٹھیک ہوں، میں ٹھیک ہوں، میں ٹھیک ہوں۔ کلیت دین کو چھوڑ دیا۔ جب کلیت دین کو چھوڑا تو وہ یہود و نصارہ تباہ و برباد ہو گئے۔ آج کیا ہمارا یہی حال نہیں؟ اس کے اوپر انشاءاللہ بفضل خدا بات ہوگی۔ اور اس کے بعد جب لوگوں کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اپنے رب کی طرف رجوع کرتے ہیں، اور پھر جب اس کی جانب سے رحمت سے لطف اندوز ہوتے ہیں اور لطف اندوز فرماتا ہے تو پھر فوراً ان میں سے کچھ لوگ اپنے رب کے ساتھ شرک کرنے لگتے ہیں۔ یعنی جب تکلیف میں ہوتے ہیں، یہ فطرت رب گنوا رہا ہے انسان کی کہ جب سر تے آگے پہنی ہے تو پھر رب یاد آتا ہے، اور جب اس تکلیف سے نکل جاتا ہے تو بندہ بھول جاتا ہے، پھر اور ہیلے بہانے ڈھونڈتا ہے، کہتا ہے فلاں کی وجہ سے، فلاں کی وجہ سے، فلاں کی وجہ سے۔ رب کہتا ہے نہ، یہ رب کی رحمت کی وجہ سے میں نے تمہیں نجات دی ہے۔ اور آگے فرمایا تاکہ اس کی نعمت کی ناشکری کرے جو ہم نے انہیں عطا کی ہے، پس تم چند روزہ زندگی کے فائدے اٹھا لو، پھر ان قریب تم اس انجام کو جان جاؤ گے کہ جس کو تم اصل سمجھتے تھے وہ اصل نہیں تھی، اصل اس کے مرنے کے بعد شروع ہوئی۔ اس کے بعد کہا کیا ہم نے ان پر کوئی ایسی دلیل اتاری جو ان بتوں کے حق میں شہادتاً کلام کرتی جنہوں نے وہ اللہ کا شریک بنا رکھا تھا؟ اور جب ہم لوگوں کو رحمت سے لطف اندوز کرتے تو وہ اس سے خوش ہو جاتے، اور جب انہیں کوئی تکلیف پہنچتی ان گناہوں کے باعث جو پہلے سے کر چکے تھے تو فوراً مایوس ہو جاتے۔ کیا ہمارا حال یہ نہیں ہے کہ اگر ہم پہ اوپر پکڑ آ جائے، ہمارے اوپر تھوڑی سختی آ جائے، ہمارے اوپر تکلیف آ جائے، کاروبار میں تھوڑا نقصان ہو جائے، صحت میں تھوڑی کمی آ جائے، ہمیں سر درد آ جائے، ہمیں تکلیف آ جائے، ہمیں پریشانی آ جائے، تو معاذ اللہ میں نے تو یہاں تک سنا ہے لوگ یہاں تک کہتے ہیں کہ میرے ہی کار لب ہے اللہ نو، اللہ معاف کرے، یا ہم یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ اے دیتے رب دا عذاب ہے۔ قرآن کہتا ہے یہ عذاب نہیں ہے، یہ آزمائش ہوتی ہے کہ اس حال میں بھی میں جان سکوں کہ بندہ میری ناشکری کرتا ہے، مایوس ہوتا ہے، یا میری طرف رجوع کرتا ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ فرماتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، بے شک اس میں سے ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو ایمان رکھتے ہیں۔ رزق کا بڑھ جانا اور رزق میں کمی آ جانا، فرمایا یہ میری طرف سے آزمائش ہے اور نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ اس میں کسی بندے کا ایک دوسرے کے ساتھ معاملہ نہیں ہوتا، کسی کو اگر زیادہ دیا ہے تو اس کے اوپر شکر ادا کرے کہ مالک یہ تیرا کرم ہے کہ تو نے اس کو اتنا دیا ہے۔ ہم حسد کرتے ہیں، ہم برا بلا کہتے ہیں، ہم پچھلی نسلوں کو یاد کروانا شروع کر دیتے ہیں، ادھا دادا، ادھا چاچا، ادھا پردادا ہے جدا آیا، انہاں کول دے کھانے دی 2 وقت دی روٹی نہیں ہوندی، انہیں لینڈ کروزر لے کے گھوم دے۔ بے بابا وہ وقت الگ تھا، وہ بھی رب نے دیا تھا، آج یہ وقت آ گیا ہے تو یہ بھی رب نے دیا ہے۔ اس کے اوپر بات کرنا کہ ان کے پاس یہ نہیں تھا تو ان کے پاس، تو اگر بندہ ان چیزوں کو دیکھے تو پھر بہت سی چیزیں ایسی ہیں جس کے اوپر انسان خود کو دیکھے کہ میں کہاں پہ کھڑا ہوں۔ یہ ہماری عادت ہے، ان عادات سے نکلنا ہے، اور ان عادات سے نکلنے کے لیے میں کوشش کر رہا ہوں کہ یہ موضوع شروع کریں تاکہ فطرت اسلام کو سمجھ سکے اور یہ تفرقہ بازی اور فرقہ واریت جو ہے اس سے بچ سکے، اور اسلام کی دی ہوئی حقیقی معنوں میں چند تعلیمات ہیں ان کو اپنا سکے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں دین متین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔